أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے۔ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے۔ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام۔ معزز حاضرین و سامعین، آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد النبی جو سالانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ملک ظاہر صاحب اور ان کے برادران نے اس محفل کو سجایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت، عقیدت، چاہت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سرکار کی محبت مزید ہمارے دلوں میں اللہ پاک اجاگر فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے ملک صاحبان یہاں تشریف فرما ہیں۔ ان کے موجودگی میں چند گزارشات پیش کرنی ہے۔ پیارے اور معزز حاضرین، سب سے پہلے تو اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کا ذکر بلند کیا۔ جو بلند کرنے والا ہوتا ہے اس کی ایک اپنی اوقات ہوتی ہے، اس کی ایک اپنی حد ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ کسی چیز کو بلند کرتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا۔ نہ اللہ کی ذات کی کوئی حد ہے اور نہ میرے محبوب کے ذکر کی بلندی کی کوئی حد ہے۔ پیارے اور معزز حاضرین، سرکار علیہ السلام کے ذکر مقدس کو دیکھا جائے تو تین حصوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک حصہ آپ کا اس دنیا میں آنے سے پہلے کا عالم ارواح، دوسرا حصہ اس دنیا میں آپ کے ظہور یعنی ولادت کا، تیسرا حصہ آپ کی بعثت یعنی اعلان نبوت۔ سرکار کی زندگی مبارک کے شان اقدس کے ان تین حصوں میں سے جس کو بھی دیکھا جائے کمال ہی کمال نظر۔ سبحان اللہ۔ پیارے اور معزز حاضرین، میلاد کا مفہوم یہ سمجھ لیں کہ عالم ارواح میں حضور کی شانیں، بوقت ولادت حضور کی شانیں، اعلان نبوت پر حضور کی شانیں، ان کو بیان کرنے کا نام میلاد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں ابھی بشری لباس میں آپ کا دنیا میں ظہور نہیں ہوا۔ اس سے پہلے صحابہ کرام موجود ہیں، سرکار جلوہ گر ہیں،
کیسی پیاری محفل ہوگی جہاں میلاد والا نبی خود صدر ہوگا، سبحان اللہ، اور آپ کے غلام آپ کے صحابہ ابو بکر و عمر عثمان و علی، یہ ابو طلحہ سعد، یہ حضور کے غلام سامعین ہوں گے اس میلاد کی محفل کا، اس مصطفیٰ کریم کی شان اقدس کی اس محفل کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ پوچھتے ہیں قالوا متى وجبت لك النبوة، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ فرمائے آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ کو نبوت کب ملی؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، کہ میرے صحابہ میں اس وقت نبی تھا کہ آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تیار ہو چکا تھا، روح کا تعلق نہیں جوڑا گیا تھا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں، تخلیق آدم بعد میں ہے، تخلیق کائنات بعد میں ہے، زمین و آسمان کی تخلیق بعد میں ہے، سورج چاند کی تخلیق بعد میں ہے۔ اگر اللہ نے سب سے پہلے کسی ہستی کو تخلیق کیا ہے تو وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، آپ کی نورانیت، اللہ تعالیٰ نے حضور کے نور مقدس کو سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں رکھا، تو حضور کا نور اللہ کی تسبیح پڑھتا، اللہ کا ذکر کرتا، آدم علیہ السلام سنتے کہ کوئی تو ہے جو اتنے پیارے انداز میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ پوچھا یا رب کون ہے جس کی ذکر کی آواز آتی ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا آدم یہ تمہاری اولاد میں سے سید الانبیاء میرے محبوب کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مقدس ہے جو میرے ذکر میں مصروف ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کیا اللہ یہ جو نور میری کمر کے پیچھے ہے یا اللہ اس کو سامنے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے پیشانی مبارک میں رکھا، پھر عرض کی مولا اس کو اور سامنے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے مقدس انگوٹھوں میں اس نور کو ظاہر فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے اس نور مقدس کو دیکھا تو چوم کے آنکھوں پہ لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کا نام سن کے جو ہم آنکھوں پہ لگاتے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے، اس کی اصلیت یہ ہے۔ ہمارے لوگوں کو اکثر پتہ نہیں ہوتا کہ یہ نام چن دیا کیوں کہتے پتہ نہیں۔ یاد رکھو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی چنتے ہو، تمہیں اس کی وجہ تو معلوم ہونی چاہیے، حقیقت تو معلوم ہونی چاہیے۔ پیارے دوستو یہ اختصار کے ساتھ حضور علیہ السلام کی مقدس نورانیت کا بیان ہوا۔ پھر آئیے حضور کی ولادت کے بعد آپ اپنی امی جان سیدہ طیبہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم اطہر میں ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس کبھی آدم علیہ السلام، کبھی موسیٰ علیہ السلام، کبھی شیس علیہ السلام مختلف پیغمبر تشریف لاتے ہیں اور مجھے مبارک دیتے ہیں۔ آمینہ تجھے مبارک ہو، تو نبی آخر الزمان کی ماں بن چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس امت کے سردار، اس امت کے نبی کی والدہ بن گئی ہے، تجھے مبارک۔ پیارے اور معزز حاضرین، یہ جب حضور کی ولادت کا وقت آتا ہے، وقت کی قلت کے پیش نظر اختصار کے ساتھ صرف نشاندہی کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک پس منظر کی شکل میں حضور کی ولادت اور بعثت سمجھ آ جائے۔ فرماتے ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی تو کہتی ہیں خارج منی نور، میرے جسم اقدس سے نور ظاہر ہوا۔ حضور کی ولادت ہوئی تو کیا فرما رہی ہے؟ یہ نہیں فرما رہی کہ میں نے بچے کو جنم دیا، یہ نہیں، حدیث کی کتب میں تحریر ہے۔ فرماتے ہیں خارج منی نور،
مجھ سے نور ظاہر ہوا. سبحان اللہ. ہم ایسے نہیں کہتے نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور. سبحان اللہ. یہ ہم نہیں یہ نعرہ اب لگاتے, یہ تو آپ کی والدہ کا نعرہ ہے. سبحان اللہ. یہ تو انہوں نے حقیقت حال بیان کیا ہے. خرج من نور. اچھا وہ جو روشنی پھیلی, وہ جو نور ظاہر ہوا, سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا مروا پر کھڑے ہونا صفا کی طرف منہ کر کے الٹے ہاتھ کی طرف وضو خانوں سے تھوڑا سا فاصلے پر جہاں پر حضرت آمینہ کا گھر, جو حضرات وہاں سے ہو کر آئے نا وہ میری بات سمجھ گئے. وہاں پر حضرت آمینہ کا گھر ہے, ادھر خانہ کعبہ ہے, سامنے جبل عمر ہے, سائڈ پہ جبل صبیر ہے, ادھر شاب ابی طالب, وہاں بھی پہاڑ ہے, پہاڑوں کے درمیان میں وادی میں گھر ہے. نظر کہاں تک جائے گی؟ نظر کہاں تک جائے گی؟ اسی علاقے میں رہے گی. لیکن یاد رکھیے جب سرکار کا نور ظاہر ہوا, آپ کی امی جان فرماتی ہے بیٹھی میں مکے میں تھی, میں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا تھا, نبی آخر الزمان کو جنم دیا تھا. اللہ نے پردے ہٹا دیے, حجابات اٹھ گئے. میں مکے میں رہتے ہوئے بھی ملک شام کے محلات کے کناروں کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اتنی روشنی پھیلی. پیارے اور معزز حاضرین و سامعین, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے, کائنات میں ہر طرف اجالا ہی اجالا, سبزہ ہی سبزہ. وہ لوگ اہل مکہ جو قحط کا شکار, سالی کا شکار تھے, غربت کا شکار تھے, بارشیں آنا بند ہو چکی تھی, سرکار کی ولادت سے اللہ نے رحمتوں کے دریا بہا دیے. سبحان اللہ. سرکار کی ولادت ہوئی تو اللہ پاک نے اہل مکہ کو خوشحالی کی زندگی عطا فرما دی. اور پھر ذرا یہ بس منظر بھی یاد رکھیے کہ سرکار کی آمد سے پہلے مکے میں کیا ہو رہا تھا. خانہ کعبہ دیکھے نا آپ سے بات دیکھا ہے نا, کتنا پیارا گھر ہے, کتنی شان والا ہے, اللہ کی کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس مقدس ترین گھر میں مکہ والوں نے 360 بت رکھے ہوئے, ان کی پوجا ہو رہی تھی. خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, کتنا سکون آتا ہے. ان بدبختوں نے اس وقت یہ رسم بنا رکھی تھی جب خانہ کعبے کا طواف کرنا ہے نا, کپڑے اتار دے, ننگے ہو کے طواف کرتے. ان بدبختوں نے نماز کو کیا نام دے رکھا تھا؟ منہ سے سینٹیاں بجانا اور ہاتھ سے تالیاں بجانا. یہ حضور کی بعثت سے آمد سے پہلے کے حالات. بیٹی پیدا ہوتی تو باپ لال پیلا ہو جاتا, لوگوں سے آنکھیں ملانے سے شرماتا, گھر آنا چھوڑ دیتا, اور منہ سیاہ ہو جاتا کہ بیٹی گھر میں آ گئی ہے. اور پھر وہ بیٹی کچھ عرصہ زیر کفالت رہتی, زندہ بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے باپ گڑا کھود کے دفن کر دیتا تھا. یہ بیٹیوں کا تقدس, ان کی حرمت پامال ہو رہی تھی. باپ فوت ہو جاتا, جس بیٹے کا دل کرتا وہ ماں کو اپنی بیوی بنا لیتا. جانور پھر رہے ہیں, جب دل کرتا کہ اونٹ کا گوشت کھانا ہے, فلاں جانور کا گوشت کھانا ہے, تو پورا جانور کا ذبح کرتے. اس کے جس حصے کے کھانے کا دل ہوتا وہ حصہ کاٹ کے کھانے لگ جاتا. جانوروں کے ساتھ ظلم. لوگ حج کرنے آتے, دور دراز سے مسافر آتے, راستے میں ان کے مال لوٹ لیے جاتے. یہ مکہ کی سرزمین پر یہ حالات واقعات تھے. بتوں کی پوجا, بیٹیوں کی عزت پامال, ماؤں کی عزت پامال. پھر کیا ہوا؟ وہ کملی والا, سبحان اللہ. وہ محبوب مکرم آیا, سبحان اللہ. وہ رحمت للعالمین نبی آیا, جس نے بیٹی کو کیا عزت دی اپنے عمل سے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی نا تو حضور کھڑے ہو کر استقبال کرتے, سبحان اللہ. پیشانی پہ بوسہ دیتے, اپنی جگہ پہ بٹھاتے, اپنی جگہ پہ. عرب والا دیکھو تمہارا وہ سلوک
تھا بیٹی کے ساتھ، مجھ محمد کا بیٹی کے ساتھ یہ سبحان اللہ، آپ نے ماؤں کو کیا عزت دی، کیا عظمت دی. آپ نے فرمایا لوگوں جنت ماں کے قدموں میں ہے، سبحان اللہ، جنت ماں کے قدموں میں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاج کرام کو کیا عزت دی. سرکار نے فرمایا جو حج عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں